ہاں بھائی شہزادے، ان لوگوں سے، اس زمانے سے، اور سب سے زیادہ خود سے تھک چکا ہے نا۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، خواب ٹوٹ چکے ہیں، حوصلہ تو بالکل ہی ختم اور دل بالکل خالی۔ تو بات سن، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تیرے ساتھ ہے اور ابھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ آج کی نوجوان نسل کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ گھر والوں کے وہ سجائے خواب کہ تو نے ڈاکٹر بننا ہے، دوست کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دے پاتا، ٹیچر کہتا ہے تو سبق یاد نہیں کر کے آیا، اور تو خود یہ سوچتا ہے کہ تیری عمر کے لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں اور تو خود ابھی زیرو ہے۔ اور پھر تمہارے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ شاید میں ہی بیکار ہوں۔ تو بھائی، تو بیکار نہیں ہے، تو ابھی پروسیس میں چل رہا ہے، تجھے ابھی ٹائم لگے گا۔ اللہ تجھے آزما رہا ہے، اللہ نے ان کے ٹائم پہ انہیں نواز دیا اور تیرے ٹائم پہ اللہ تجھے نوازے گا۔ اس چیز کو سیکھنا اور اسی چیز کو سمجھنا۔ شہزادو، آج کمنٹ میں سچ بتانا کہ کتنی دفعہ سارے گرے ہو، امتحان میں فیل، اپنا کیریئر بنانے میں فیل، پیسہ نہیں، سپورٹ نہیں، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ رات کو تو فون ایک سائڈ پہ رکھتا ہے، نگاہیں تیری چھت کی طرف ہوتی ہیں، اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور صرف ایک ہی گلہ تیرے، ایک ہی شکوہ تیرے لبوں پہ ہوتا ہے، یا اللہ میں کیوں نہیں؟ کیا میں اتنا ہی برا ہوں؟ کیا میں آگے نہیں بڑھ سکتا؟ تو بھائی، اسی سے گلہ بنتا ہے، اور وہی سنے گا، اور وہی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن تیرے ٹائم آنے پہ۔ یہ نہیں کہ تو ہمت ہار جا، تیری سٹرگل اس کو پتا کتنی پیاری ہے۔ جب تو اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار ہے، دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ یہی تیری کامیابی ہے۔ اور شاید تجھے یہ لگتا ہے کہ تیری سٹرگل تیری زندگی کا، تیری کہانی کا اینڈ ہے، تو نہیں بھائی، یہ صرف ایک مڈل کلاس سوچ ہے۔ چلو آج سارے مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری لائف ایک فلم کی طرح ہوتی، ایک مووی کی طرح ہوتی، جس میں ایک ہیرو پوری فلم کے اندر جو ہے وہ سٹرگل کرتا ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے، اور اینڈ پہ جا کے وہ اس کی لڑائی بھی ہوتی ہے، وہ گرتا بھی ہے، مار بھی کھاتا ہے، اور فائنلی ہیپی اینڈ کے اوپر جا کے اسے وہ چیز مل جاتی ہے، تو خوش تھا نا؟ تو یہی سمجھ کہ تیری لائف لائک اے مووی، کہ مووی کی طرح ہے، تو سٹرگل کر رہا ہے، وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے رب سے مانگ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے؟ رو بھی رہا ہے، گڑ گڑا بھی رہا ہے، وہ رب تیری سن بھی رہا ہے۔ آہستہ آہستہ سلولی وہ تجھے آگے کی طرف لے کے جائے گا۔ تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف جاؤں، تو یہ تیری کامیابی ہے، یہ وہ سٹرگل ہے جو تو کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کامیابی ملے گی۔ کس سے ملے گی؟ اس رب سے ملے گی۔ اگر رب نے یہ خیال تیرے دل میں ڈالا نا کہ میرے سے مانگ، دیٹس مین کہ تجھے لائف میں ملے گا، تو پھر بھائی کیوں رو رہا ہے؟ شہزادے ایک بات بتاؤں، یہ سانس چل رہی ہے نا، تو دیٹس مین ابھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ تیرے دل کی دھڑکن چل رہی ہے، ابھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ تو خواب دیکھ کے محنت کر رہا ہے، دیٹس مین ابھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ تو ابھی کچھ ختم نہیں ہوا، تو بہت کچھ کر سکتا ہے، تیرے اندر وہ پاور، تیرے اندر وہ ابیلٹی، سارا کچھ ہے، بس کیا ہے؟ تھوڑا ٹائم لگے گا، تجھے یہ سمجھنا پڑے گا۔ اگر تو 22 سال کا ہے، 28 میں ہو جائے گا، 30 میں ہو جائے گا، 35 میں ہوگا، لیکن ہوگا کس طرح؟ رب پہ یقین، جس طرح راتوں کو اس سے مانگتا ہے وہ مانگ، نمازوں میں مانگتا رہے، اس سے مانگتا رہے، اور محنت کرتا چل۔ جب تک تیری سانس ہے، دھڑکن ہے، تیرے خواب ہیں، تب تک تم نے ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک ہے؟ گرتا ہے پھر اٹھ جا، کوئی بات نہیں، زندگی ہے، ہم نے نکالنی ایسے۔ کم سے کم یہ پچھتاوا نہیں لینا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہمیں پتا ہو کہ فار ایگزامپل ہمیں منزل نہیں ملی، لیکن ہم نے سٹرگل بہت کی۔ تیرے بچے یہ کل کو یہ کہہ سکے میرے باپ نے بھائی بہت سٹرگل کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز، اور مجھے یقین ہے جب رب سے مانگے گا، سٹرگل کرے گا، تجھے لائف میں 99% چانسز یہ ہیں کہ ملے، اور 1% اسی لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تیرے اندر وہ جو ایک شیطان بیٹھا نا، وہ تجھے کسی ٹائم بھی پیچھے کر سکتا ہے، اور اس شیطان کو جس دن دل سے نکال دے گا، اس دن تو 100% بالکل شورٹی کے ساتھ کامیاب ہے۔ اور شہزادے، اللہ قرآن میں بھی تو فرما رہا ہے یار کہ اللہ کسی جان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ابھی
تیرے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ رب تجھے وہ نواز دے. اس طاقت کو پانے کے لیے تجھے بھی چوٹیں کھانی ہے, تجھے مضبوط بننا ہے, تجھے گرنا ہے, تجھے مٹی میں رولنا ہے. دین وہ بار بار ٹوٹنے سے تیرے اندر ایک وہ طاقت آئے گی کہ پھر وہ تیرے اوپر بوجھ ڈالے گا, اور پھر وہ بوجھ تو برداشت کرے گا. اگر تو ابھی نازک ہے اور وہ رب تیرے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈال دے اور وہ بوجھ تیرے سے اٹھایا نہ جائے, تو پھر کیا کرے گا؟ ہے نا یقین اس کے اوپر؟ تو وہ اچھا کرتا ہے, وہ بہتر کرتا ہے, وہ کبھی چھوڑے گا نہیں. اس نے وعدہ کیا ہے اور وہ نبھائے گا, تو نے بس ثابت قدم رہنا. ہائے, یہاں پہ نا حضرت علی کا مجھے قول یاد آتا ہے کہ جب صبر امتحان بن جائے نا تو کامیابی انعام میں ملتی ہے. تو تیرا صبر جب تجھے لگے گا نا یار کہ اینڈ, بالکل اینڈ, یہ یہاں اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں, تو وہی ٹائم ہوگا کہ جب تجھے کامیابی ملنے والی ہوگی. اس ٹائم پہ تو نے نہیں ہارنا باس, وہی ٹائم ہوگا. وہی ٹائم ہوگا جب تجھے میرے یہ ورڈز یاد آئیں گے. وہی ٹائم ہوگا جب تجھے وہ راتوں کو موبائل سائٹ پہ رکھ کے اللہ کی طرف نگاہیں کر کے اس کے آگے جو ہے وہ سب کچھ اپنا شیئر کر دینا اس کے ساتھ, وہ یاد آئے گا جب تو کہے گا یار بس میں ہار گیا. وہ تیرا ہارنا, اس ہارنے میں بھی اگر تو کہے گا نا نہیں میں نے اٹھنا اور میں نے وہی سٹرگل کرنی ہے, تو سمجھ لی تیری کامیابی پاس ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید اللہ میری سنتا نہیں ہے, میری دعا ریجیکٹ ہو جاتی ہے, شاید میری دعاؤں میں جو ہے وہ اثر نہیں ہے. تو بھائی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی, اللہ سب کی سنتا ہے. اللہ شارق سے بھی نزدیک ہے. وہ بس یہ ہے کہ کسی کی جلدی سنی گئی, کسی کی لیٹ سنی گئی, لیکن سنی ضرور جاتی ہے. تو نے ہاتھ اٹھائے رکھنا ہے, کیونکہ وہی خالق رزق دینے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دنیا میں جا کے تو دیکھ کسی کے آگے, مانگ کسی سے جا کے 500 روپیہ, ٹھڈا مارے گا. وہ رب جب نوازے گا نا, وہ 5 خرب بھی کس طرح نواز دے گا تجھے سمجھ ہی نہیں آتا, ٹھیک ہے, اور وہ جتائے گا. سو شہزادے آج یہ فیصلہ کر لے اپنی زندگی میں, 2 چیزیں ہیں, یا تو شیطان کی مان اور ہار جا, یا یہ سوچ لے کہ تو نے زندگی میں اتنی سٹرگل کرنی ہے, اتنی سٹرگل کرنی ہے کہ تیری لائف کے اوپر کتاب لکھی جائے. لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ترسیں, لوگ لائنوں میں لگ کے جو ہے وہ اس کتاب کو خریدیں. تو مر جائے لیکن 100 سال تک تیرا نام جو ہے وہ زندہ رہے. دونوں میں سے کیا بننا ہے اس کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. اگر تو وہ ناکام بننا ہے تو چھوڑ دے, ناشکری شروع کر دے, شیطان کی مان لے. اگر تو کتاب والا بننا ہے تو بھائی پتھر بھی کھانے پڑیں گے, پہاڑ بھی توڑنے پڑیں گے, مٹی میں رلنا بھی پڑے گا, ٹھیک ہے, اور ہر وہ زخم تجھے کھانا پڑے گا جو تو نے سوچا نہیں ہوگا. کیونکہ میرے رب کو محنت کرنے والا انسان جو ہے نا وہ بہت پسند ہے, کیونکہ اس نے 2 ہاتھ بھی دیے ہیں, 2 ٹانگیں بھی دی ہیں, دماغ بھی دیا, سب کچھ تجھے دیا ہے. تو پھر ان کا استعمال کر کے اگر تو محنت نہ کرے اور اٹھا کے اس سے نہ مانگے, تو مجھے لگتا ہے کہ تیری اگر کامیابی ہو بھی تو وہ کسی کام کی نہیں ہے. جب وہ یاد رہے گا پھر کامیابی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی, اتنی مل جائے گی, اتنی مل جائے گی کہ تیرے پاس سنبھالنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا. آج تو سٹرگل کرتے یہ سوچتا ہے کہ یار فلاں بندہ میرے پہ ہنس رہا ہے, میرے خاندان, میرے رشتے والے میرے اوپر ہنس رہے, ہنسنے دو. دیکھو آج اگر تم یہ سوچ کے سٹرگل کو بند کر دو گے کہ وہ میرے پہ ہنس رہا ہے, تو اس نے کل کو آ کے تمہیں روٹی نہیں ڈال دینی. ہاں البتہ آج تمہارے اوپر وہ ہنس رہا ہے, کل کو تم کامیاب ہو جاؤ گے تو یہی بندہ چوک میں کھڑا ہو کے رشتہ داروں میں, خاندان میں بیٹھ کے یہ بولے گا بھائی اس کو تو میں نے بہت سٹرگل کرتے دیکھا ہے, بھائی اس نے تو دن رات ایک کر دیا, بھائی اس جیسا محنتی بندہ ہی کوئی نہیں تھا. اور پھر اینڈ پہ کیا کہے گا, میرا کزن ہے, میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, میں جانتا ہوں, میں سیلفی چاہیے چلاؤ میں دلواتا ہوں. یہ حقیقت ہے. سو یہ ٹینشن مائنڈ سے نکال دو کہ وہ ہنس رہا ہے یا وہ رو رہا ہے یا وہ کیا کہہ رہا ہے یا وہ تمہاری طرف انگلی اٹھا رہا ہے, یا تمہیں 35 سال ہو گئے یا 40 سال ہو گئے ہیں. یہ چیزیں سوچنا چھوڑ دو. کامیابی کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور سٹرگل کرنے کا بھی کوئی ٹائم نہیں. اور لاسٹ میں تمہیں یہی کہوں گا کہ آج اگر تم
محنت کر کر کے ٹوٹ گئے ہو نا تو یاد رکھنا تم ایک فائٹر ہو, یہ تمہارا اینڈ نہیں ہے. تمہیں بہت سی فائٹس کو بھی لڑنا ہے اور ان فائٹس کو لڑ کے اپنی منزل کی طرف جانا ہے. ایک سیڑھی ہے نا, اس پہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے, پھر سیکنڈ, تھرڈ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 پہ جا کے انسان گر جاتا ہے. پھر دوبارہ 1, 2, 3, 4, ایک دن آئے گا وہ لاسٹ پہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, یہی فائٹ تمہیں اپنی زندگی میں کرنی ہے اور کامیابی رب سے مانگنی ہے. کامیابی تمہیں ضرور ملے. تھینک یو سو مچ.